بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان والوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو انسان کو اللہ کی ذات پر پختہ بھروسہ اور دین پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور آج ہم آپ کو دو ایسے ہی ایمان افروز واقعات اور اچھے وقت کی آمد کی 5 اہم نشانیاں بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، اور ان واقعات کو سننے کے بعد آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہو جائے گا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران رکوع کو اس قدر طویل کر دیا کہ صحابہ کرام کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ نماز کے اختتام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف رخ کیا اور دریافت کیا کہ علی کہاں ہے، تو آخری صف سے حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں موجود ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ اے علی، تم تو جانتے ہو کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا عظیم اجر اور ثواب ہے، پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف میں شامل ہونے سے روکا گیا؟ تمہارے گھر والوں کی محبت نے تمہیں نماز میں تاخیر پر مجبور کیا۔ حضرت علی نے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے میرے گھر والوں کی محبت مجھے کیسے روک سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ پھر وجہ کیا تھی؟ حضرت علی نے تفصیل بیان کی کہ جب مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو میں مسجد میں ہی موجود تھا۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا وضو نہیں رہا۔ میں فوراً وضو کرنے کے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے بار بار دروازے پر دستک دی اور حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو پکارا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ میں وہاں سخت بے چینی اور پریشانی کی کیفیت میں کھڑا تھا کہ تبھی دائیں جانب سے مجھے کسی نے آواز دی اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک پیالہ آیا جو ایک ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی رومال ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے اسی پانی سے وضو کیا اور واپس پیالے کو ڈھانپ دیا۔ جب میں نے موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیالہ کون لایا، کس نے رکھا اور پھر کس نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان پر قربان جاؤں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، وہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہارے لیے کوثر کا پانی لائے تھے، اور حضرت میکائیل رومال لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل میرے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر نہ اٹھائے۔ جب تم آ گئے تو مجھے اللہ کی طرف سے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ملا۔ علی، یاد رکھو، جو تم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا
اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرماتے تھے کہ ایک سائل نے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر بھیجا اور فرمایا کہ اپنی والدہ سے کہو کہ جو 6 درہم رکھے ہیں ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور والدہ سے رقم کا مطالبہ کیا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ 6 درہم تو ہم نے آٹے کے لیے رکھے تھے، گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، تم واپس جاؤ اور وہ رقم لے آؤ۔ حضرت حسن رقم کے لے آئے اور حضرت علی نے وہ ساری رقم سائل کو دے دی۔ اس کے بعد جب آپ گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص اونٹ لے کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے اونٹ خریدا اور کچھ ہی فاصلے پر ایک دوسرے شخص کو وہ اونٹ 200 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس طرح آپ نے 140 درہم پہلے والے شخص کو دے دیے اور باقی 60 درہم حضرت فاطمہ کو لا کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ وہی 10 گنا اجر ہے جس کا اللہ کے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ ہم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے 10 گنا بڑھا کر 60 کر دیا۔ اللہ پر توکل اور ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اب آخر میں وہ 5 نشانیاں جن کے بارے میں ایک بار ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا کہ انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے اچھا وقت آنے والا ہے یا برا وقت ختم ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی فجر کے وقت آنکھ کھلنا ہے۔ جب آپ کی آنکھ خود بخود فجر کے وقت کھلنے لگے اور دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کامیابی کی نوید ہے۔ دوسری نشانی دین کی سمجھ کا آنا ہے۔ جسے اللہ اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں قرآن، اللہ اور درود پاک کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہی ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی آزمائش میں صبر کرنا ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان پرکھ سکے۔ جو شخص مشکل وقت میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی چہرے پر خاص رونق کا آنا ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور خصوصی نظر آتی ہے اور انسان بظاہر مشکلات میں ہو تب بھی پرسکون رہتا ہے اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ پانچویں نشانی رزق میں برکت اور اخراجات میں کمی کا ہونا ہے۔ جب انسان کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے اور کم آمدنی میں بھی اس کے اخراجات آسانی سے پورے ہونے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا برا وقت گزر چکا ہے اور اچھی دن آ چکے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ آپ پر ہو چکا ہے اور بہت جلد آپ کی تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدلنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور اپنے پیارے بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین،
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔